السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، ایک انتہائی اہم مسئلہ کی طرف آپ کی توجہ دلوانی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ مزاج بن گیا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار، یہ محرم شریف کے مہینہ میں یا دیگر بھی مہینوں کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل بیت اطہار، آل پاک، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے محبت کا اظہار شاید اس طرح سے ہوگا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف بولا جائے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف بولنے کو اپنا سمجھتے ہیں کہ شاید آل پاک سے محبت کا اظہار ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ آل پاک اور اصحاب پاک وہ سارے آپس میں محبتیں کرنے والے تھے، اور قرآن عظیم کی آیات طیبات، تاریخ، حدیث طیبات اس پر واضح ثبوت ہیں، ان کے آپس میں بڑی محبتیں تھیں۔ اور اسی کی ایک کڑی ہے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میدان کربلا میں جو عظیم شہادتیں ہوئی ہیں آل پاک کی طرف سے، آل پاک کے اوپر جان نثار جو دیگر افراد تھے ان کی طرف سے، تو صرف آل پاک میں ایک پوائنٹ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اپنے بیٹے شہید ہوئے ہیں، جیسے حضرت امام حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑے ہیں اور امیر تھے قافلہ کے، آپ شہید ہوئے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے دیگر 6 بھائی بھی یہیں پر ہی شہید ہوئے ہیں، اور وہ بھائی حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا ہی کے بیٹے ہیں دوسری ازواج پاک سے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی مختلف تاریخ کے حوالوں سے آپ نے کل 9 نکاح فرمائے ہوئے تھے، 9 نکاح تقریباً آپ نے شادیاں فرمائی تھیں، اور اس کے علاوہ کوئی جو باندیاں تھیں وہ تو کل ملا کر آپ کی کوئی 27-28 کے قریب آپ کی جو ہے نا وہ اولاد بنتی ہے، بیٹے اور بیٹیاں کل ہیں، جن میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد جو ایک بڑا نکاح ہمیں تاریخ میں ملتا ہے وہ ہے سیدہ ام البنین فاطمہ بنت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ۔ یہ جو حضرت عباس ہے نا، جن کا ذکر ملتا ہے شہدائے کربلا میں، اور غازی بھی ہیں اور شہید بھی ہیں اور علمدار بھی ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہی ہی کے 3 بھائی اور بھی ہیں۔ یہ سگے 4 بھائی تھے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے بھائی حضرت جعفر، ان کا نام حضرت علی پاک نے اپنے بھائی کے نام پر رکھا تو حضرت جعفر، اور تیسرے حضرت عبداللہ، اور چوتھے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عباس کے بھائی ہیں تینوں، یعنی کہ یہ 4 بھائی تھے، چاروں ہی حضرت ام البنین فاطمہ بنت حرام کے بیٹے ہیں، یہ حضرت علی پاک کے بیٹے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھائی ہیں، اور یہ چاروں کے چاروں شہید ہوئے ہیں۔ اب حضرت عباس کا ذکر تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں اور ان کی عظمت شان سبحان اللہ، لیکن انہی کے بھائی ہیں حضرت عثمان، ان کا ذکر بھی میدان کربلا کے شہداء میں ہے، انہی کے بھائی ہیں، وہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور ان کا نام حضرت علی پاک نے حضرت عثمان غنی کے نام پر رکھا ہوا ہے۔ حضرت علی پاک نے خود نام رکھا ہے اپنے بیٹے کا حضرت عثمان غنی کے نام پر۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میدان کربلا میں حضرت عثمان بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ کون سے عثمان؟ جو حضرت علی پاک کے بیٹے ہیں، اور حضرت علی پاک نے یہ محبت کے پیش نظر، پیار کے پیش نظر حضرت عثمان غنی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری زوجہ ہیں لیلہ بنت مسعود تیمیہ، ان کے 2 بیٹے تھے حضرت عبید اللہ اور حضرت ابو بکر۔ ان میں سے یہ جو حضرت ابو بکر ہیں یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر جو لیلہ بنت مسعود کے بیٹے اور حضرت علی پاک کے بیٹے ہیں۔ اب یہ حضرت ابو بکر جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ان کا نام بھی حضرت علی پاک نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا ہوا ہے۔ تو اپنے بچوں کے نام ان ہستیوں کے نام پر رکھنا یہ واضح محبت کا ثبوت ہے، کیونکہ جن سے پیار ہوتا ہے انہی کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں۔ جب حضرت علی پاک اپنے بچے کے نام بھائی کے نام پر رکھ رہے ہیں، حضرت جعفر کے نام پر رکھ رہے ہیں، تو ویسے ہی حضرت عثمان کے نام پر رکھ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کے نام پر رکھ رہے ہیں، ویسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے نام پر رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک آپ کا نکاح ہوا ہے حضرت ام حبیبہ بنت زمعہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے 2 بچے ہوئے ہیں، ایک کا نام ہے حضرت عمر اور دوسری بیٹی ہیں حضرت رقیہ۔ اب یہ جو حضرت عمر ہیں یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میدان کربلا میں حضرت ابو بکر بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت عمر بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے ہیں، اور یہ تینوں شہزادے وہ ہیں جو حضرت علی پاک ہی کے بیٹے ہیں، لیکن سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ دوسری ازواج پاک سے یہ آپ کے بیٹے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح حضرت سیدنا امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار ہیں میدان کربلا کے، ان کے علاوہ تقریباً 6 بیٹے ہیں جو حضرت علی پاک کے وہاں پر شہید ہوئے ہیں، جن میں سے 3 کے نام
وہ خلفائے راشدین کے نام پر ہیں۔ تو یہ محبتیں ہیں ان کی آپس میں۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر کئی شادیاں ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہے، ان سے آپ کے 2 بچے ہیں، بیٹے ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت محمد اصغر ان کا نام تھا۔ ان کا نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حضرت علی پاک نے رکھا ہوا ہے، محمد اصغر۔ اور اس کے علاوہ حضرت علی پاک کی ایک شادی ہوئی ہے حضرت امامہ بنت ابی العاص، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بانجی ہیں، ان سے وصیت کی تھی۔ ان سے ایک بیٹے پیدا ہوئے محمد اوسط، ان کا نام رکھا، یہ حضور پاک کے نام پر ہے۔ اسی طرح ایک اور شادی ہے خولہ بنت جعفر حنفیہ کے ساتھ، ان سے حضرت علی پاک کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں محمد اکبر، جو مشہور ہے محمد ابن حنفیہ کے نام سے۔ تو یہ 3 بیٹوں کے نام حضرت علی پاک نے خود پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر رکھے ہوئے ہیں، محمد اکبر، محمد بن حنفیہ۔ یہ محمد اکبر جن کا نام ہے، یہ محمد ابن حنفیہ، یہ بڑے ہیں۔ اسی طرح میں نے پہلے ذکر کیا حضرت امامہ کے جو بیٹے ہیں ان کا نام محمد اوسط ہے۔ اسی طرح جو حضرت اسماء کے بیٹے ہیں ان کا نام محمد اصغر ہے۔ تو یہ محمد اکبر، محمد اوسط، محمد اصغر، جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کے نام رکھے تھے نا حضرت علی پاک کے نام پر، علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر، جو حضرت علی اکبر بھی میدان کربلا میں شہید ہو گئے، علی اوسط امام زین العابدین، وہ ایک حیات رہے، بچ گئے، اور حضرت علی اصغر وہ جو 6 ماہ کے بچے تھے وہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ تو اسی طرح حضرت علی پاک نے بھی اپنے بچوں کے نام خود پیارے نبی کریم علیہ السلام کے نام پر 3 بیٹوں کے نام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر رکھے جو دوسری ازواج سے ہوئے ہیں، اور ایسے ہی 3 بیٹوں کے نام آپ نے حضرت ابوبکر کے نام پر رکھے، حضرت عمر فاروق کے نام پر رکھا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کے ناموں پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں۔ اسی طرح آپ کی ایک اور شادی ہے جو حضرت ام سعید بنت عروہ کے ساتھ ہے، ان سے ام الحسین اور رملہ کبریٰ، یہ 2 بیٹیاں آپ کی ان سے تھیں۔ اس طرح ایک اور بیوی ہیں آپ کی حضرت محیا بنت امرؤ القیس، ان سے ایک بیٹی ہوئی ہے جن کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا تھا۔ تو یہ کوئی 9 شادیاں ہیں جن سے یہ ڈیٹیل ملتی ہے تاریخ کے اندر، تاریخ طبری کے اندر، تاریخ البدایہ والنہایہ کے اندر، الکامل فی تاریخ ہے، اور دیگر مورخین نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا ذکر ملتا ہے، اور ان میں سے جو 6 بیٹے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ، وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ حضرت علی پاک کے بیٹوں میں سے اور امام حسین پر انہوں نے خوب جان نثار کی ہے، اور سب سے آخر پہ پھر سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مزاج بالکل غلط مزاج ہے، یہ انداز بھی بالکل غلط ہے کہ آل پاک کی عظمت یا شان یا ان کی فضیلت یا ان کے مقام اور ان کے عرفہ و اعلیٰ شانیں سنانے کے لیے معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف بولا جائے۔ ایسا ہرگز انداز ہمیں نہیں اپنانا، اور نہ ہی ایسا کرنے والوں کو سننا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور حضرت علی پاک نے یہ انداز ہمیں خود سکھایا ہے کہ وہ خود بھی اصحاب سے محبت کرتے ہیں، ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ اپنی وفاداریاں ثابت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا بھی وہی انداز ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کا بھی ادب و احترام اور آل پاک کا بھی ادب و احترام، اور شان خوب سنائیں۔ جب کسی آل پاک کا تذکرہ کرنا ہو تو خوب آل کے تذکرے کریں، خوب ان کی شانیں ہوں۔ جب کسی صحابی کا تذکرہ آئے تو ان کی عظمت و شانوں کے خوب چرچے کیے جائیں، لیکن ایک دوسرے کے خلاف ان کو کھڑا کر کے اور انداز ایسا اپنا کر کے پتہ چلے کہ ایک دوسرے کے خلاف، ہرگز یہ انداز نہیں اپنانا چاہیے۔ وہ سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہمارے اوپر رحمتیں فرمائے گا، اور حشر والے دن انشاءاللہ ان سب کے جھنڈے تلے ہمیں جگہ دے کر اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ اسی پر ہمیں کاربند رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔